اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ زندگی ہے کیا اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلا مقصد تو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ ہم نے زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ زندگی کا مقصد کس طرح ہمیں گزارنی چاہیے، مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بھی چیز کو دنیا میں بھیجا ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو جب ہم اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنا لینا چاہیے۔ بغیر مقصد کی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس پوائنٹ پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں تو وہ زندگی بے فضول سی ہے، اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نے مستقبل میں کرنا کیا ہے تو پھر آپ ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کی منزل ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی گاڑی میں سوار نہ ہوں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی گاڑی میں سوار ہوں جس کی منزل ہے، جس نے کہیں نہ کہیں جا کے رکنا ہے، تو ایسی گاڑی میں سوار ہوں۔ ایسی گاڑی میں سوار نہ ہوں کہ جس کا کوئی ڈرائیور کو یہی نہیں پتا میری منزل کون سی ہے۔ اگر آپ کو اپنی منزل طے کر لیں گے تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر سٹرگل شروع کریں گے۔ فار ایگزامپل، ایک انسان ہے، اس نے یہاں سے لاہور جانا ہے، تو پھر وہ جب اسے پتا ہے میں نے لاہور جانا ہے تو پھر وہ راستہ اختیار کرے گا، یا جی ٹی روڈ سے لاہور، اسلام آباد سے لاہور جائے گا، یا موٹر وے سے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، میں نے یہ راستے اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد میں لاہور پہنچوں گا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے زندہ ہوں، میری زندگی کا بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا مقصد ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ چاہیں گے کہ میں میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لوں، کیونکہ اگر آپ میٹرک پاس اچھے نمبروں سے پاس کریں گے تو آپ کو کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے گا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ کا ایف ایس سی میں اسٹرگل کریں گے کہ اگر میری ایف ایس سی میں اچھے مارکس آئے تو اس کے بعد ہی مجھے ایم بی بی ایس میں ڈاکٹر ایڈمیشن ملے گا۔ آپ کی زندگی کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں ایک دیتا ہوں کہ دو بچے ہوتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے بی ایم ڈبلیو لینی ہے۔ دونوں کو مقصد کیا ہے؟ بی ایم ڈبلیو۔ ایک کیا کرتا ہے، وہ میٹرک میں اسٹڈی چھوڑ دیتا ہے، تعلیم چھوڑ دیتا ہے اور محنت مزدوری کرنی شروع ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ 10 سال کے بعد میرے پاس بی ایم ڈبلیو ہر حال میں ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا کرتا ہے، وہ اسٹڈی نہیں چھوڑتا۔ کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ، یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ کہیں دور سے جا کے وہ برتن لاتا ہے مٹی کے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو وہاں پہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کا باپ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب اس کا باپ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اسے وہیں قریبی گاؤں کے ہاسپٹل میں لے جاتا ہے، جہاں پر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے باپ کا علاج یہاں پہ نہیں ہے، آپ اسے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جائیں۔ جب وہ اپنے باپ کو شہر کے بڑے ہاسپٹل میں لے جاتا ہے، جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو ڈاکٹر سے ملتا ہے، تو ڈاکٹر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، ہم آپ کے باپ کو بچا نہیں سکے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟
اس نے کہا کہ آپ اپنے باپ کو وہاں سے یہاں پہنچانے میں لیٹ ہو گئے، اگر آپ کا باپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا شاید ہم اس کی زندگی بچا سکتے۔ تو جب اس نے یہ اچانک اپنے باپ کے حادثے کی خبر سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ تو اچانک تھوڑی سی دیر کے بعد جب اس کے منہ سے بات نکلی وہ یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے ہسپتال، یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بڑے بڑے شہروں میں ہی کیوں، یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں کیوں نہیں؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ خود پڑھتا ہے، MBBS کرتا ہے۔ MBBS کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گاؤں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ تو 10 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ لڑکا جو بغیر پڑھے اپنی تعلیم چھوڑ کے چلا گیا، اس کے ساتھ 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو اس کے پاس اتنا پیسہ آئے گا وہ BMW خرید لے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ آئیں، وہ گاڑی نہ خرید سکے، اور تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ کم آیا، اس نے BMW نہیں کلٹس خرید لی۔ تو ان تینوں چیزوں کا امپیکٹ کیا آیا اس کی لائف میں؟ اگر اس کو گاڑی نہ ملی پھر بھی وہ پریشان، کہ اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ میں نے 10 سال پہلے اس لیے اسٹرگل کی شروع کی تھی کہ میں گاڑی خریدوں گا، لیکن میں نہیں خرید سکا۔ اس کا مقصد صرف گاڑی تھا، کسی کی فلاح نہیں تھا۔ دوسری چیز، اگر اسے BMW مل بھی گئی وہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا کیونکہ انسان لالچی ہے۔ اور تیسری چیز، اگر اس کو اس سے کم گاڑی ملی پھر بھی وہ خوش نہیں ہوگا کیونکہ اس کو BMW نہیں ملی۔ دوسرا، جو ڈاکٹر بنا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب وہ ڈاکٹر بنا تو ہو سکتا ہے اسے BMW مل جائے، وہ تب بھی خوش ہے کیونکہ اس کی جو لالچ کا پہلو ہے نا اس کے اندر سے نکل گیا۔ اس کا پہلو اب یہ آیا کہ میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا تو یہ چانس ہے کہ اس کے پاس BMW ہوگی کیونکہ پیسہ تو آئے گا۔ دوسرا چانس کیا ہوگا، اگر اس کے پاس گاڑی نہ بھی آئی وہ پھر بھی خوش ہے۔ تو تیسرا چیز کہ اگر گاڑی چھوٹی بھی آ گئی پھر بھی خوش ہے کیونکہ وہ کام کسی کے لیے کر رہا ہے، اس کو دلی سکون ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، اپنا مستقبل کا تعین کر لیں کہ مستقبل میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کاروبار کرنا ہے تو اس طرح کی اسٹرگل کریں، میں نے سکول کھولنا ہے اس طرح کی اسٹرگل کریں، میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس طرح کی اسٹرگل کریں۔ ایسی گاڑی میں سوار نہ ہوں جس کا کوئی بھی منزل نہ ہو، بلکہ ایسی گاڑی میں سوار ہو جائیں جس کا مستقبل ہو، جس کی منزل ہو، جس کو پتا ہو کہ میں نے کس روڈ سے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ میں نے کون سی گاڑی میں بیٹھنا ہے، میری منزل کون ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی منزل کا پتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو راستے میں ہی آپ کا پیٹرول بھی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں ویرانے بھی رہنا پڑے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔